بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں اللہ کریم کی ذات سے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا نسخہ ہمارا مجلوکین کا نسخہ ہے، یعنی وہ احباب جو اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی مادہ حیات کھو چکے ہیں، اپنی طاقت کھو چکے ہیں، اور ایسے افراد جو ایک سے زائد شادی والے ہیں اور وہ ازواج کے قابل بالکل بھی نہیں رہے، یعنی نامردی کی حد تک پہنچ چکے ہوں، تو یہ انہوں نے باپ کے لیے بہت بہترین نسخہ ہی ہے۔ یہ خاص کر جو باپ نوجوانی میں غلط کاریوں کی وجہ سے اپنا آپ تباہ کر چکے ہیں، مشتنی ہو گئی یا اغلام بازی ہو گئی یا اس قسم کے جتنے بھی جو عوارض ہیں، یا کثرت جماع کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، گردوں کی، دل کی بیماری کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے، تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل کی وجہ سے آپ کو، یعنی آپ اگر نامردی تک بھی پہنچ چکے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو ایک کامل نسخہ، ایک کامل آپ کو انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا، یہ انشاءاللہ کامل مرد بنا دے گا آپ کو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ احباب جو کمزور جسامت جن کی کمزور ہو چکی ہے، جن کے آنکھوں کے یہاں ہلکے پڑ چکے ہیں گرد، اور یہ گال ان کے پچک چکے ہیں بالکل، اس وجہ سے، اس بیماری، اس مرض کی وجہ سے آپ کو بالکل بھی، یعنی چہرے پہ پسماردگی چھا چکی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کا با پرہیز استعمال انشاءاللہ آپ کو بہترین کامل مرد، بہترین کامل آپ کو صحت مند انسان انشاءاللہ بنا دے گا۔ اور چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تھوڑا سا کھانے پینے میں دوا لینے کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، چونکہ سحر افطار کا تھوڑی سی روٹین ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آپ نے کرنا، آپ نے استعمال، جیسے میں آپ کو جو ترتیب بتاتا ہوں اسی طریقے سے استعمال کریں، روزے رکھیں، ضرور رکھیں۔ روزہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بہترین پروٹیکشن ہے آپ کے اس کی جسم کی، آپ کی بہت ساری بیماریوں سے ویسے بھی بچاتا ہے یہ، تو اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو دوا آپ نے مسلسل، آپ نے کم از کم، یعنی چلیں رمضان تو چند روز رہ گئے، لیکن اس سے ہٹ کے آپ نے اسے استعمال کم از کم 2 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ تو استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں نسخے کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ یہ اتنا خیال کریں کہ یہ جو ادویات میں آپ کو بتاتا ہوں، ان ادویات کو کوشش کیا کریں کہ کسی اچھے معتبر دواخانے سے، کسی اچھے پنسار اسٹور سے لیا کریں، تاکہ آپ کو تازی اچھی قسم کی چیز وہ ملے۔ اچھا، پھر اگر آپ کو اس میں آپ کو بنانے میں کوئی دقت، کوئی چیز پریشان کرتی ہے، کوئی نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کو، تو آپ میرا نمبر ساتھ واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، آپ مجھ سے یا اپنے کسی بھی طبیب دوست سے اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کروں گا تاکہ آپ یہ نسخہ بنائیں اور آپ کو فائدہ ہو اس سے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: تج، تال مکھانہ، موسلی سفید، یہ موسلی سفید آپ نے انڈیا والی لینی ہے، موسلی سیاہ، تخمہ اٹنگن، ستاور، شکاکل مصری، مغز، شکاکل مصری تک آپ نے ساری چیزیں آپ نے لینی ہے 20 گرام، مغز نارجیل آپ نے لینا ہے 50 گرام، مغز چرگوزہ، مغز بادام، یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور مغز فندق آپ نے لینا ہے 50 گرام، مغز پستہ 50 گرام، تل سفید، خشخاش سفید، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، سفید تودری اور بیمن سرخ، یہ آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ اس کے علاوہ آپ نے بیمن سفید اور الائچی کلا، بیمن سفید آپ 10 گرام لے لیں، اور الائچی کلا جو ہے، یہ آپ نے اوپر سے الائچی کی جو چھلکا ہوتا ہے اس کو اتار کے صرف بیج آپ کریں، وزن اس کا کریں آپ، تو یہ لے لیں 20 گرام۔ گھوگرو آپ لے لیں 20 گرام، سالب مصری اور تباشیر، یہ بھی 20 گرام، فلفل دراز 40 گرام۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے تو آپ اچھے طریقے سے کریں، صاف کریں، اس کے اندر سے تنکے وغیرہ، اس طرح کی جو کچرا اس کے اندر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں صاف کریں۔ ان کو اگر الگ الگ طریقے سے آپ پیس لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو اکٹھے بھی بہرحال آپ اس کو پیس سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دوسرے میں ضم نہ ہو سکے۔ تو ان کو الگ الگ پیسنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ربڑی نما ہوتی ہے، جو صحیح طریقے سے پستی نہیں ہے، تو باقی ادویات کو بھی خراب کرتی ہے، آخر میں آپ کو ضائع کرنی پڑتی ہے۔ تو الگ پیسنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الگ الگ جو چیز ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی مقدار میں ضائع ہوئی اور کتنی مقدار میں یہ بن گئی۔ اس کو ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ کریں، یعنی گرینڈ کریں، چھان لیں، اس کے اندر سے جو بھی فالتو تنکے وغیرہ جو چیزیں یہ ہٹا لیں۔ اس کے بعد یہ جتنے بھی آپ اس کو 2 صورتیں ہیں، اگر صفوف کی صورت میں آپ استعمال کرنا چاہیں تو صفوف استعمال کریں، اگر آپ اسے معجون بنانا چاہیں تو جتنی ادویات آپ نے لی اس سے 3 گنا زیادہ آپ چھوٹی مکھی کا آپ شہد لے لیں،
بیری کا، اور اس کے اندر اسے معجون بنا لیں، یعنی ساری ادویات اس کے اندر شامل کر کے اس کو خوب رگڑا لگائیں تاکہ یہ سخت قسم کا آپ کا معجون بن جائے۔ تو بہرحال اگر اس صورت میں بھی کریں یا صفوف آپ ساری چیزیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور صفوف کسی کاج کی بوتل وغیرہ میں محفوظ کر لیں۔ تو یہ آپ نے صبح اور شام آپ نے خالی معدہ آپ نے استعمال کرنی ہے، یعنی صبح اگر آپ رمضان شریف میں یہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں تو جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کرنے سے آدھا گھنٹہ قبل یا 10-15 منٹ قبل کم از کم استعمال کر لیں، آدھا چمچ دودھ کے ساتھ، گائے کے دودھ کے ساتھ۔ اور اسی طرح آپ نے شام کو جب روزہ کھولا، آپ نے روزہ کھول کے تھوڑا سا آپ نے جو افطاری میں آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ استعمال کر کے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ وہ پیٹ تو معدہ تو آپ کا بھر چکا ہوتا ہے، لیکن اتنا کھائیں کہ تاکہ آپ کا کچھ گزارا ہو جائے۔ پھر اس کے کھانے کے بے شک بعد آپ کھانا آدھے گھنٹے بعد آپ کھانا کھا لیں۔ تو یہ اسے آپ نے کم از کم 2 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ یہ 2 ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین کامل نسخہ ہے یہ، بس تھوڑی سی اس میں توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ساتھی کوئی اگر نہیں بنا سکتا یا کوئی دقت پریشانی ہوتی ہے تو بہرحال نمبر میرا واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کسی بھی جگہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے یہ نسخہ۔ تو ساتھ میں اس کے نماز کا اہتمام ضرور کریں تاکہ یہ آپ سے جو غلط کاریاں یا غلط حرکات ہیں یا یہ اس طرح کی جو اگر خدا نخواستہ کوئی اگر مبتلا ہے آپ، تو یہ آپ سے رہ جائے، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔